السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم شمس العالم ظہیری۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال کے ساتھی کون ہوں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ اب یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی تعداد تو بہت کم ہے، ان کے بل بوتے پر وہ عالمی نظام، عالمی حکومت اور عالمی مذہب کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی دھوکہ دے کر اپنے ساتھ صہیونیوں کو ملا لیں گے۔ صہیونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہودی ہو یا یہودی نہ ہو، لیکن یہودی مقاصد مثلاً عالمی دجالی ریاست کے قیام کی تکمیل میں یہود کا اعلی کار بن جائے۔ یہودیوں کے فریب کا شکار وہ عیسائی، ہندو اور مسلمان ہوں گے جو دجال کے فتنے سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے پندے میں پھنس جائیں گے۔ امریکہ اور یورپی ممالک یہود کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ وہ یہودیوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی ہے اور اس کی حمایت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ یہود کے دھوکہ و فریب اور مکر و دجل کا کمال دیکھیے کہ عیسائی مذہب میں جو پیشگوئیاں جناب مسیح صادق حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے وارد ہوئی ہے، یہودی ان کو دجال پر منطبق کرتے ہیں اور پھر عیسائیوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان مسیح مخالف ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور یہود دجال اکبر کے منتظر ہے، جس کو حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام مسلمان مجاہدین اور خوش نصیب نومسلم عیسائیوں کی مدد سے قتل کریں گے۔ یہود تو عیسائیوں کے اور ان کے مقدس پیغمبر کے دشمن ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا، تنگ کیا اور بالآخر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، جبکہ مسلمان آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتہائی احترام کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کرتے تھے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جہاد عظیم کریں گے۔ کیا دنیا میں عیسائیوں جیسی سادہ قوم بھی ہوگی جو اپنے پیغمبر کے قاتلوں سے تو دوستی اور تعلق رکھے اور جو ان کے اور اپنے مشترکہ پیغمبر سے بے پایہ محبت رکھتی ہوگی، اس سے نفرت اور دشمنی رکھے؟ بھارت کی اسرائیل سے دوستی کسی سے مخفی نہیں۔ کچھ عرصہ قبل جب امریکی خلائی شٹل کولمبیا زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی برباد ہو گئی تو راز کھلا کہ اس میں 4 امریکی، 3 اسرائیلی جبکہ ایک بھارتی خاتون خلاباز سوار تھے۔ ابلیسی مشن پر گئی یہ مثلث یعنی امریکہ، اسرائیل، بھارت فضا کی تسخیر کے بعد خلائی تسخیر کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے ایٹم بم ایجاد کر لینے کے بعد اسے زیر دست لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب خلائی جنگ میں بھارت کو اتنی برتری دلائی جائے کہ پاکستان خدا نخواستہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ وہ تو خدا کا کرنا کہ بھارت کی مکھی یہود کے گندگی کے ڈیر پر نہ بیٹھ سکی، ڈیر ہی بگ سے اڑ گیا۔ رہ گئے دجالی مسلمان، تو یہ وہ بدنصیب ہوں گے جو فکری ارتداد کا شکار ہوں گے۔ اس گروہ کے سرخیل وہ تمام اسکالرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور نام نہاد دانشور ہوں گے جو دین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش رہے، جو مال اور اولاد کے فتنے میں پھنس چکے ہوں گے، جو حرام خوری اور حرام کاری سے توبہ نہیں کریں گے، جنہیں عیش پرستی اور لذت کوشی راہ خدا میں اٹھنے سے روک لے گی، اور جو دجال کی شعبدہ بازیوں سے بچانے والے اہل حق کی پکار کو پسماندہ ملائیت کہہ کر ٹھکرا دیں گے اور پھر دجال کے ساتھ دنیا اور آخرت کی رسوائی سمیٹیں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ عقل و فہم اور دین و ایمان رکھتے ہوئے کیوں کر دجال کی پیروی پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے جس نظر سے مغربی میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ مغربی میڈیا دجال کو ان کا سب سے بڑا خیرخواہ ثابت کرے گا۔ بدعمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔
یہ عصر حاضر کو ان احادیث کی روشنی میں نہیں جانچ پا رہے ہوں گے جن میں دجال، دجالیت اور فتنہ دجال مال و دولت، حسن، طاقت، ٹیکنالوجی کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں یہ دجال ہی ہے، مگر ہم اس کے پاس موجود سہولیات سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم اس کے مذہب پر نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہوگا۔ فتنہ دجال اکبر اور ظہور دجال اکبر روئے ارض پر برپا ہونے والے اس سب سے بڑے معرکے کے نام ہیں، جنہیں فریب ہی فریب اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ فتنہ دجال اکبر در حقیقت فریب کا فتنہ ہوگا۔ یہ فریب دراصل فریب نظر ہوگا۔ مثلا مستقبل میں گلوبل ولیج کا پریزیڈنٹ دجال اکبر سراپا فتنہ ہوگا، لیکن عام لوگوں کو نجات دہندہ نظر آئے گا۔ یہ بات درست نہیں کہ جب دجال اکبر ظاہر ہوگا تو مسلمان اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہود و نصارہ اور کفار کی اربوں کی تعداد اس کی گرویدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے اور اس کی ایک آواز پر جان دینے کو تیار ہو جائے گی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور دراصل وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس کے ظہور سے قبل ہی نفاق کے خیمے میں داخل ہو چکی ہوگی، اس کے پیچھے لبیک کہہ کر چل پڑے گی، بلکہ اس کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے پر آمادہ ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں جو اس کی اس ظاہری خوشنما صورت و سیرت کے باوجود یہ جان لیں گے کہ اس متاثر کن صورت و سیرت کے پیچھے چھپا شخص عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ دجال اکبر ہے، وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ابلیس دجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر کا بھی سہارا لے۔ اس مکر و فریب کی دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ روئے ارض پر دجال اکبر کو ظاہر کرنے سے قبل کسی اچھے شخص کو جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھا ہو، پروپیگنڈے کے ذریعے دجال اکبر قرار دیا جائے اور اسے خوب بدنام کرنے کے بعد اس کے قلع کما کے لیے اصلی دجال اکبر کو عیسیٰ ابن مریم بنا کر ظاہر کیا جائے، جو متاثر کن صورت و سیرت لے کر آئے اور خود کو مسیح کی طرح پیش کرے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر ابھارا جائے اور اس سے دنیا کے مختلف علاقوں میں واقعی ظالم کی طرح برتاؤ کرایا جائے اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے پناہ کے طلبگار ہوں اور انہیں کہیں پناہ نہ ملے، اور ٹھیک اس وقت وہ اصلی دجال اکبر کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے مسیح بنا کر ظاہر کیا جائے اور لوگ اسے سچا مسیح اور نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ فتنہ دجال اکبر کوئی معمولی فتنہ نہیں، نہ ہی ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں۔ اس کے فتنے ایسے ہماگیر اور ہیبت ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح پے در پے ذہنی، فکری، سیاسی، معاشی اور عسکری حملوں سے بے دم بنا دی جائے گی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے، خود انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا۔ معرکہ دجال اکبر دراصل معرکہ قتل عظیم ہے۔ اس تناظر میں دجال اکبر کے اس شدید فتنے سے بچنے اور اسے ناکام بنانے کے دو ہی راستے باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے مقامات اور مواقع سے بچنا جہاں ہلاکت قتل عظیم کی شکل لے سکتی ہے، مثلا رہائش کے اعتبار سے گنجان رہائشی علاقوں سے دور رہنا۔ ان دنوں میں اہل ایمان کو بڑے شہروں سے اجتناب کرنا اور دیہاتوں پہاڑوں کی طرف نکلنا مفید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنوں کے مواقع زیادہ اور نیکیوں کا ماحول کم ہی ہوتا ہے، اور دجالیت نیکیوں سے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔ نمبر 2، جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے، ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پا لیں۔ دوسرے لفظوں میں ناگزیر قتل عظیم کو بے بسی کی موت کے بجائے پسندیدہ شہادت کی صورت میں تبدیل کر دینا، یہ ایمان والوں کی
فتح عظیم اور دجال و ابلیسی قوتوں کی واضح ناکامی ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔